یہ جگہ جگہ بڑے ہیں دعویٰ کرنے والے، بہت بڑی تعداد ہے کہ صاحب ہم خوب جانتے ہیں، ہم نے اسلام بہت پڑھا ہے، اور انہوں نے صرف وہ چیزیں پڑھی جو نکال کر ان کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ نکال کے زہریلی دی جاتی ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے سارا پڑھ لیا ہے، فل پڑھ لیا ہے، اور ایک ایک لفظ پڑھ لیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی اگر نیوٹرل ہو کے سنسیئرلی بالکل غیر جانبدار ہو کے شروع سے اس کو دیکھنا شروع کریں، ایسے جیسے کیوریوسٹی، اچھا دیکھیں تو ہے کیا، اگر دیکھنا شروع کریں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، اسلام آپ میں سے شاید زیادہ تر لوگ جانتے ہیں اب تو یہ بات، کیونکہ بہت عام ہے کہ دنیا میں ابھی بھی اس وقت بھی سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا میجر ریلیجن ہے، بڑے مذاہب میں فاسٹسٹ گروئنگ دنیا میں۔ یعنی دو بہت نگیٹو فیکٹر ہیں، اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ابھی بھی، آج بھی، کہ اس وقت جتنی پبلسٹی اسلام کے خلاف ہے دنیا میں اتنی پہلے کبھی نہیں تھی، اور اس پبلسٹی میں ہے کافی بڑا رول خود واقعی مسلمانوں کا، ان کے اعمال کا، وہ جن ممالک میں اکثریت میں ہیں وہاں پر ان کے طرز عمل کا، مسلم میجورٹی کنٹریز کے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے کا، اور اس کے علاوہ پھر جہاں پر وہ یہاں ہندوستان میں اور دوسرے بہت سے اور ممالک کے اندر جو ایک نیگیٹو کیمپین ہے، ایک پروپیگنڈا منفی، وہ جس پیک کے اوپر ہے اتنا کبھی پہلے دنیا میں نہیں تھا۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو، جتنی تیزی کے ساتھ میں سارے مذاہب میں سے جو بڑے مذاہب ہیں میجر ریلیجنس، ان میں سے مذاہب کو چھوڑ کر نکل کر جانے والوں کی تعداد بہت تیزی سے دنیا میں بڑھ رہی ہے، جو اپنے نام کے آگے لکھواتے ہیں نو ریلیجن، ہمارا کوئی ریلیجن نہیں ہے۔ ان میں ایتھیسٹ بھی ہوتے ہیں، ایگنوسٹکس بھی، یعنی خدا کو نہیں ماننے والے، اور وہ بھی کہ ہمارا کوئی ریلیجن نہیں ہے، ہم نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے، لیکن ہم مانتے بھی نہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے جو ہر مذہب میں سے نکل کر جا رہی ہے، مسلمانوں میں سے بھی جا رہے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر بہت تفصیلی خطبہ بھی دیا تھا پہلے کہ جگہ جگہ ایک بڑی تعداد اپنے آپ کو ایکس مسلم کہنے لگی۔ تو یہ دو بہت بڑے فیکٹر، نگیٹو فیکٹر ہونے کے باوجود ابھی بھی اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا بڑے مذاہب کے اندر۔ وہ سب سے زیادہ جو ریلائبل یا مشہور آنکڑے یا اعداد و شمار آتے ہیں جو اس کے اوپر خاص طور سے دنیا بھر میں لگاتار سال بھر ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور ڈیٹا جمع کرتے رہتے ہیں، پیو ریسرچ سینٹر، سب سے زیادہ تو ان سے فگرز لی جاتی ہیں، پھر ہر ملک کے خود یہاں ہندوستان کے اندر اس وقت بھی، یعنی جو لیٹسٹ ہمارے سینسس کی رپورٹ ہے اس کے مطابق اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا یہاں پر بھی ریلیجن ہے۔ یہ تب ہے جب اس وقت لیٹسٹ پوزیشن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنے قانون بن گئے روکنے والے، کتنی بڑی تیز کرسچن مشنریز کتنا کام کر رہی ہیں، اور کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ عیسائی ہو رہے ہیں اور کھل کر رہی ہیں، ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے، ان کے خلاف طرح طرح کی کارروائیاں کی جاتی ہیں، لیکن وہ کھل کر کرتے رہتے ہیں کام کنورژنس کا۔ مسلمانوں میں اس طرح کی تحریک نہیں ہے، اس کے باوجود جو فاسٹسٹ گروئنگ ہے ہندوستان میں ابھی تک، وہ بھی یہ قانون بننے کے بعد، اور یہ اس کے اندر اسے اور جوڑ لیجیے گا کہ آپ سبھی جانتے ہیں شاید اس بات کو کہ جگہ جگہ لوگ اسلام کر رہے ہیں قبول، اب وہ کہتے نہیں اور اعلان نہیں کرتے، قانونی جو
مجبوریاں ہیں اور جو ان کو جن پریشانیوں کا موجودہ حالات میں سامنا کرنا پڑے گا، لیکن علم میں لگاتار آتا رہتا ہے، تو وہ اس میں نہیں جڑتی تعداد، یا نہیں جڑے گی جا کر جو آفیشیل فیگرز ہیں۔ تو یہاں کی پوزیشن بھی یہی ہے اور پوری دنیا کی بھی یہی ہے۔ ابھی چند روز پہلے ایک خبر آئی، ایک بڑا نام ہے یوٹیوبر کا، عائشو اسپیڈ کے نام سے وہ مشہور ہے، کچھ ایٹکن یا جونیئر کر کے نام ہے اس کا۔ بڑا یوٹیوبر کا مطلب وہ ملینائر، ملٹی ملینائر ہے۔ ملٹی ملینائر کو ہم یہاں کی اس کے اندر تو کروڑ پتی سے آگے کے لیول سمجھیں، اور سب ینگ ہیں یہ یوٹیوبرز جو ملٹی ملینائر ہیں، بہت کم عمر میں انہوں نے یہ دولتیں کمائی ہیں۔ ابھی چند روز پہلے اس کا ایک ویڈیو جو ہے وہ چلا ہے، کنفرم نہیں ہے ابھی رپورٹ کو، اس لیے کہ اپنی زبان سے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ہو گیا اسلام میں نے کر لیا قبول، کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، کچھ اور چیزیں ہیں جگہ جگہ جو اس کے نام سے کچھ ابھی چند ہی روز سے آئی۔ لیکن اس سے اور پہلے اینڈریو ٹیٹ، یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے، وہ بھی ملٹی ملینائر ہے، اس نے اسلام قبول کیا، رومانیہ کا رہنے والا، اب یو اے ای منتقل ہو گیا ہے۔ غریب آدمی سے شروع کیا تھا اور ینگ ایج کے اندر بے پناہ دولت کمائی، مختلف طریقوں سے اس نے، سوشل انفلوئنسر ہے، اس کے اوپر جو پروگرامز یوٹیوبس کے اوپر ہوتے ہیں ان کے ذریعے، اور دوسری اور اس کے جو اس سے پہلے کک باکسنگ کے اندر تھا، اس میں اس کے بہت ریکارڈ رہے دنیا بھر میں، اس نے اسلام قبول کیا تھا، یہ بھی چند روز پہلے کی بات ہے۔ پھر ایک نام اور آیا، یہ بھی اس لحاظ سے کہ وہ پیدا تو حمزہ احمد نام کا ایک، وہ بھی ینگ ہے، اور اس کے بھی لاکھوں جو ہے وہ سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور اچھا پیسوں والا، یہ خالی یہ اپنے بہت بڑا پروفیشن ہو گیا ہے۔ پیدا تو مسلمان فیملی میں ہوا تھا لیکن دین سے نکل گیا تھا، یعنی ایکس مسلم ہو کے دوبارہ واپس آئے، اور اس نے یہ بتایا کہ یہ جتنی چیزیں میں پریچ کرتا رہتا تھا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، یا کہیں کسی جگہ اپنے آپ پیش کرتے تھے میسکولینٹی کے لیے یا کچھ اور دوسری اچھی صفات کے لیے، کہ جن جن چیزوں کو میں پریچ کرتا رہتا تھا، یعنی اب بڑے ہو کے اب اسلام یا قرآن کو میں نے پڑھا تو وہ تو ساری چیزیں یہاں ہیں، میں الگ سے کرتا تھا وہ سب اسلام کے اندر موجود ہیں، یہاں موجود ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ واپس آیا اس کے اندر، نے کہا کہ یہی دین صحیح ہے۔ اس سے پہلے ایک بہت لمبی فہرست ہے، گنائی نہیں جا سکتی، مشہور نام کچھ ان میں سے کچھ آپ جانتے بھی ہوں گے، کچھ ہو سکتا ہے نہ سنے ہو، الگ الگ فیلڈز کے ہوتے ہیں تو نہیں سنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو اسپورٹس مین کے اندر بڑی لمبی فہرست چلی آ رہی ہے، دنیا کے بڑے اسپورٹس مین، میں نے چھوٹے موٹے اسپورٹس مین کی بات نہیں ہو رہی، وہ جو ورلڈ کے بگیسٹ ہیں، وہ بھی جو ملٹی ملینائر یا بلینائر ہو جاتے ہیں۔ محمد علی گریٹسٹ کہلاتے تھے اپنے زمانے، ابھی قریب میں حال ہی میں انتقال ہوا بھی، تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئنس میں مائک ٹائسن نے اسلام قبول کیا۔ تو شروع میں تو تھوڑی سی پرانی عادتیں باقی رہتی ہیں، کچھ چیزیں آتی تھیں بدنام کرنے والی بھی، لیکن اب بہت سنجیدہ، اپنے داڑھی واڑی رکھنے کے بعد بہت سنجیدہ انسان ہے، اپنے اچھی زندگی گزارنے والا۔ NBA یعنی باکسنگ ایسوسیشن کے چیمپئنز، نیشنل باکسنگ ایسوسیشن کے چیمپئن کریم عبد الجبار نے اسلام قبول کیا، جس نے نام ابھی رکھا ہے۔ یہ سب وہ ذرا سی پہلے کی باتیں تھیں، یہ ابھی حال کا واقعہ ہے کریم عبد الجبار کا۔ یہ بڑے اسپورٹس مین کے اندر ہے جو دنیا کے سب سے مشہور لوگوں میں سے ہے، یعنی سب سے بڑے لوگوں میں سے اپنی اپنی فیلڈ کے اندر۔ امریکن پولیٹیشینز کے اندر ان کا بھی بالکل ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا، میلکم ایکس، پوری دنیا میں بڑا مشہور نام تھا، USA میں منسٹر بھی رہے، ہیومن رائٹس کے چیمپئن تھے وہاں کے، اور بہت بڑے لیڈر تھے، اسلام قبول کیا۔ یہاں ہندوستان کے اندر اب یہ تو عام ہے یہ نام، چونکہ آسکر ایوارڈ ملا ہے، آپ لوگ سب جس سے واقف ہیں اور یہیں کے رہنے والے ہیں، تو AR رحمان۔ کچھ نام آپ کو نہیں معلوم ہوں گے، کملا داس تھیں، ان کا بھی ابھی 2016 میں شاید انتقال ہوا ہے، کملا داس کا۔ ساؤتھ انڈیا کی ایک بہت اچھی رائٹر، بہت مشہور اور بہت پاپولر، جنہیں چونکہ وہ وہاں کی زبان میں لکھتے ہیں تو یہاں کے لوگ نارتھ انڈیا کے واقف نہیں ہوتے جو وہاں کے بڑے ہوتے ہیں۔
بہت پاپولر رائٹر تھیں اور پھر بہت وہ سوشل ورک کے اندر حصہ لیتی تھیں، ویمنس رائٹس کے اندر، عورتوں کے حقوق میں، انسانی حقوق کے لیے اور غریبوں کے لیے نکل کے کام کرنا، اسلام قبول کیا انہوں نے۔ ابھی فاطمہ صبرا میلا، یہ تو ینگ ہے، ابھی موجود ہیں، وہ یہ بھی نام شاید نہیں معلوم ہوگا آپ کو اس لیے کہ ساؤتھ انڈینس ہیں نہیں، وہاں بہت مقبول، بہت مشہور فاطمہ صبرا میلا، وہ بھی ہیومن رائٹس کے لیے اور حقوق کے لیے آگے نکلنے والی۔ یہ بہت سے ٹی وی چینلز کی جو ساؤتھ انڈین لینگویج کے ہیں، تامل لینگویج کے، جیسے جیا ٹی وی ہے اور دوسرے اور ساؤتھ انڈین جتنے ٹی وی تھے، ان کی ماڈریٹر وہ رہی، کم سے کم 2000 سے زیادہ ٹی وی شوز کیے ہیں، 200 سے زیادہ پلیٹ فارمز کے اوپر آئی ہے، اور وہ بھی بہت ایکٹیو کام کرنے والی، باہر نکل کے سوشل ورک کرنے والی، وہاں بہت مقبول اور بہت مشہور تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے سوچا، مجھے اب کانوں میں پڑتی رہتی تھی کہ یہ مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت کیوں ہے اور اسلام سے اتنی نفرت کیوں ہے، تو اس وجہ سے یہ معلوم کرنے کے لیے اسلام کو پڑھنا شروع کیا اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ ہر چیز کنیکٹ کرتے چلی گئی۔ اس نے بھی یہ کہا کہ میں تو جو کچھ چاہتی تھی کہ کیا ہونا چاہیے وہ تو سب یہ اسلام کہہ رہا تھا۔ اس پر مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آیا، انہیں سیلیبریٹیز میں تو نہیں رکھا جا سکتا، عام لوگ جیسے کرتے ہی رہتے ہیں ان میں سے تھے، لیکن جب یہ بابری مسجد کا کیس پرانا پہلے بہت چل رہا تھا، بہت پرانی بات ہے، 1990 کے شاید آس پاس کی، آج اخبار کے ادھر جو ایسٹ کا جو ایڈیشن تھا مشرقی ہند کا، اس کے سب ایڈیٹر تھے، ان کو بابری مسجد میں سٹوری کرنے کے لیے پیپر کی طرف سے دیا گیا، وہ سٹوری کرنے کے لیے نکلے تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ان کو پرانی معلومات کرنی تھی، کیسز جو ہیں وہ دیکھنے تھے، بہت سے مطالعہ کرنا تھا، اس مطالعے میں انہوں نے اسلام کی بھی بہت سی چیزیں پڑھنی شروع کر دی اس کے درمیان میں، اور پھر انہوں نے یہ آئے تھے اس کے لیے، اس پیپر کی طرف سے کرنے کے لیے اسلام قبول کیا، وہاں پھر اپنی اس سیلری کو چھوڑنے کے بعد اس سے بہت کم پیسوں کے اوپر وہاں جماعت اسلامی میں آج بھی ہیں وہاں پر، اور انہوں نے وہاں سروس کر لی، محمد احمد صاحب۔ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک نگیٹو پبلسٹی کی وجہ سے اسلام قبول کیا، یہ نگیٹو پبلسٹی تھی، اس کی انکوائری کرنے میں، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی کیس ان کا تھا جو میں فاطمہ صبرا میلا کا، کہ اس نگیٹو پبلسٹی کی وجہ سے بھیڑ کا تو یہ ہوتا ہے، اکثریت کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نگیٹیوٹی میں بہتے چلے جاتے ہیں اور تحقیقات نہیں کرتے، معلومات نہیں کرتے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں یا غور کرتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے، ذرا ہم خود بھی تو دیکھیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہم ذرا سا معلومات تو کریں۔ امریکہ نے وہاں فوجیں ڈال دی تھی سعودی عرب میں، تو 300 سے زیادہ امریکی فوجیوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ جو وہاں پر پڑے ہوئے تھے۔ تو اب وہ تو دشمن ایسا ہے کہ ساری دنیا کے اندر اس کی بڑی مخالفت تھی کہ سعودی عرب میں فوجیں کیوں ہیں امریکہ کی، وہ جب عراق نے کویت کے اوپر حملہ کیا تھا اس کے بعد کی بات ہے۔ یہ تو میں نے درمیان میں کچھ تذکرے کر دیے عام، یہ عام لوگ تو کر ہی رہے ہیں، اور ان فوجیوں کو بھی عام لوگوں ہی میں گنے، لیکن یہ سیلیبریٹیز جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور ہر فیلڈ کے ہیں اور بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں، فلم انڈسٹری کے ہیں، ہالی ووڈ کی ایک لمبی لسٹ ہے، سنگرز کی اور ایکٹرز کی، جو مشہور کی، جو بڑے ہیں، جو بہت پاپولر ہیں، ان کے اسلام قبول کرنے کی کافی لمبی لسٹ ہے۔ بعض نے اس میں سے ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن ان کی جگہ جگہ جو ایکٹیویٹیز آتی رہیں، کوئی اسٹیٹمنٹ وہ دیتے رہے، بس یہ نہیں کہا کہ میں نے کر لیا ہے، جیسے مائیکل جیکسن تھا کہ کہا نہیں اس نے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن یہ کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا گیا اور کلمہ و شہادت اور ان چیزوں کو بھی کرتے ہوئے دیکھا گیا، زبان سے نہیں کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایسے ہی ابھی موجودہ فلم ایکٹریس ہے لنڈسے نام کی، تو وہ وہاں کی ہالی ووڈ کی ایک پاپولر ایکٹریس ہے، کہیں قرآن شریف ہاتھ میں ہے کہ کہیں کسی جگہ، اور اپنے جو انسٹا کا جو اکاؤنٹ ہے ان کا، انسٹاگرام کا، اس پہ سب چیزیں ہٹا کر انہوں نے وہ سلام علیکم جو ہے وہ لکھ دیا، اور بہت سی چیزیں جو جگہ جگہ نظر آ رہی ہیں، ہر ایک خوب اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہے، جانتا ہے، زبان سے نہیں کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر یہ میں نے ابھی چند نام لیے جو بالکل ابھی ریسنٹ ہیں، یوٹیوبرز، لڑکے ہیں اور کامیاب ہو گئے یا جوان ہیں، کم عمر کے اندر کروڑ پتی اور ارب پتی بن گئے۔ اس کے بعد چاہیے کیا انہیں؟ اتنی فیم کی، اتنی اونچائیوں کے بعد پہنچنے کے بعد کیا چاہیے؟
اور کیوں اس کے بعد ضرورت پیش آ رہی کہ کچھ اب دیکھیں ہم یا کچھ سمجھیں, یا جہاں پر ہم ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اس میں بھی. یہ تو بڑی گلیمرس لائف ہے جس کے لیے ایک دنیا بڑی تعداد, کم سے کم یوتھ تو تڑپتے ہیں کہ ہم نکل جائیں یہاں پر اور کامیاب ہو جائیں. یہ کامیابیوں کے پیک اور کامیابیوں کی بلندی کے اوپر پہنچنے کے بعد ایسا کیسے ہوتا ہے کہ پھر وہ وہاں پہنچنے کے بعد ان کو یہ ہدایت ملتی ہے اور وہ اسلام میں آ جاتے ہیں. دنیا میں کوئی اور دوسرا میجر ریلیجن ایسا نہیں ہے جس میں سیلیبریٹیز بڑی تعداد میں, جیسے دنیا جانتی ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں گئے ہوں. اور گئے, یہ پرانی بات نہیں, یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے کرنٹ سے اس کے اندر اور آج تک. یہ ہے غور کرنے کی بات کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ سمجھ کر کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, اور مطالعہ کرنے کے بعد کرتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد. شروع میں نے کہا تھا کہ خطبہ میں نے دیا تھا اس سے پہلے ایکس مسلمز کے اوپر, انہوں نے بھی پڑھا اور مطالعہ کیا اور اسلام کو چھوڑ گئے. سب نے نہیں پڑھا, 2-3 ایسے ہیں جنہوں نے پڑھا بھی, باقی تو پھر صرف پبلسٹی سے متاثر ہوئے, کچھ بھی نہیں جانتے اسلام کے بارے میں. جو چیزیں میں نے دیکھی, انہوں نے کیا پڑھا. فرق اس کا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے قبول کیا انہوں نے اسلام میں کیا پڑھا تھا, اور یہ جو کچھ چھوڑ گئے ان میں سے چند نام ہیں بس جو چھوڑ گئے. 2-1 نام ہیں جو سامنے آئے ہیں کہ جنہوں نے سچ مچ پڑھا. انہوں نے کیا پڑھا کہ چھوڑ گئے وہ, اور اب جو کچھ وہ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں, وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو اسلام کی وہ رکھتے ہیں. یہ آپ کے انٹرسٹ کی بات ہے, آپ کے جاننے کی بات ہے. اس سے پہلے میں نے تفصیلات رکھی بھی تھی. جو اوریجنل سورس ہے, جو قرآن ہے, جو اللہ کا کلام ہے, جو اس کے اوپر گیا ہے, تو وہ کنیکٹ ہوتا چلا گیا کہ ارے یہ چیزیں کیا ہیں, یہ تو ہماری زندگی سے کنیکٹ ہو رہی ہیں, ہمارے مسائل کو حل کر رہی ہیں اور ہماری پریشانیوں کو دور کر رہی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں, اور وہ لگاتار اس کو سچ اور حق مانتے چلے جاتے ہیں. یہ جگہ جگہ بڑے ہیں دعویٰ کرنے والے, بہت بڑی تعداد ہے کہ صاحب ہم خوب جانتے ہیں, ہم نے اسلام بہت پڑھا ہے, اور انہوں نے صرف وہ چیزیں پڑھی جو نکال کر ان کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ نکال کے زہریلی دی جاتی ہیں, اور کہتے ہیں ہم نے سارا پڑھ لیا ہے, وہ فل پڑھ لیا ہے, اور ایک لفظ پڑھ لیا ہے. جھوٹ بولتے ہیں. یعنی اگر نیوٹرل ہو کے سنسیئرلی, بالکل غیر جانبدار ہو کے شروع سے اس کو دیکھنا شروع کریں, ایسے جیسے کیوریوسٹی, اچھا دیکھیں تو ہے کیا, اگر دیکھنا شروع کریں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اور جو لوگ نکلے ہیں, وہ جن چیزوں کے اوپر نکلے ہیں, وہ روایات ہیں, وہ روایات جنہیں ہم خالص خرافات کہہ سکتے ہیں, اور جن کی بنیاد کے اوپر مثلا قرآن مسائل حل کر رہا ہے, کچھ حقوق دے رہا ہے, جگہ جگہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہاں پر بہت ہی جوڈیشیس اور بہت ہی منصفانہ فیصلے کر رہا ہے. اور انہی موضوعات کے اوپر جب ہم آتے ہیں, ان روایات کے اوپر, تو پھر اس میں دیومالائیں بھی ہیں, اس میں عقل کو اڑا دینے والی چیزیں بھی ہیں, اس کے اندر وہ بھی ہیں کہ جس کے اندر انصاف نہیں ہے بلکہ ظلم ہے واضح طور پہ کہ نہیں یہ تو پھر ہمارا دین ہے, ہمارا دھرم ہے, تو پھر ہمیں تو یہی کرنا ہے, کہا ہے تو صحیح ہے یہ, اور اس پہ اڑ جانے والے لوگ ہیں, لوگ نکل جاتے ہیں. یہ فرق ہے دونوں کے اندر. ان پر جو قبول کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں ان کو توجہ ہوتی ہے, اور دیکھتے ہیں اور آتے ہیں. اپنے اس گلیمر کی لائف کو, یعنی اس کے بعد ایک فرسٹریشن ہوتا ہے. ان میں سے کئی کے بیانات یہ ہیں کہ ہماری تو اتنے پیسے آ گئے, ہمارے تو یہ سمجھ بھی نہیں آتا کیا کریں. ہر چیز ہے, کچھ بھی ایسی نہیں جو ہم چاہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن زندگی خالی ہے, دل کو اطمینان نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا ادھورا ہے, بڑی پریشانیاں ہیں. اب ہوں گے ان کے اپنے ذاتی مسائل بہت زیادہ, کچھ جو نہیں بہت انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ میں سامنے رکھے. یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ قرآن شریف کا میں کبھی درس دیتا ہوں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے خطبوں میں ایسا ہوا کہ کسی خاص دینی موضوع کے اوپر جب یہاں پر خطبہ دیا تو میں نکلا یہاں سے, تو بہت سے لوگ نکل کر الگ الگ ان کے مسائل تھے, کہتے تھے آج تو یہ ہمارے لیے تھا. ایسا تھا جیسے ہماری بات سن کر آپ بول رہے تھے, اور ہر ایک کے مسائل الگ تھے. اس میں میرا کوئی چمتکار تھوڑی ہے, یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے, یا اس کی کہ چیزیں آتی ہیں اور اس کی تشریح کے اندر الگ الگ فیلڈ کے الگ الگ لوگوں کے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں, بشرطے کہ وہ سچ مچ حل کرنا چاہتے ہوں, بشرطے کہ وہ اسے وہاں سے سمجھنا چاہتے ہوں جو اللہ نے نازل فرمایا. اور ظاہر ہے کہ اور سورسز بھی ہیں جنہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث کہتے ہیں, ان کو یہ دیکھتے ہوئے کہ کسی جگہ وہ کلام اللہ سے نہیں ٹکرائیں, تو ان سے ہمیں اور تفصیلات ملتی ہیں, اور جو جس سے ہمیں کچھ اور
صحیح راستے اور ہدایت اور گائیڈنس جو ہے وہ زیادہ مکمل ہو جاتی ہے، بہت سی جگہوں پر ضرورت پڑتی ہے اس کی۔ یہ بہت اہم بات ہے اس جگہ کی کہ اس گلیمر کو چھوڑ کر جس کی طرف لوگ جا رہے ہیں، لوگ ادھر آ جاتے ہیں اور آتے چلے جا رہے ہیں۔ عوام کتنے ہیں اس کو تو گنا نہیں جا سکتا۔ فاسٹسٹ گروئنگ کا مطلب بڑی تعداد ہے جو ہوتی ہے، سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والے کا مطلب۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے نام بیچ بیچ میں کراپ اپ ہوتے ہیں اور آتے ہیں نکل کر، جن کے بارے میں لوگ سمجھے انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ تو سب سے بڑے ہیں، یہ تو گریٹسٹ ہیں اپنی فیلڈ کے اندر، جب وہ آ جاتے ہیں تو انہیں اپنی زندگی ظاہر ہے کچھ کمی محسوس ہوتی ہے، کچھ کھوکھلا پن محسوس ہوتا ہے، کچھ مسائل ہوتے ہیں، وہ مسائل یہاں حل ہوتے ہیں۔ یہ تو میں نے صرف آپ کے سامنے بہت مختصر سی ایک روداد رکھی، جس کو شاید آپ جانتے بھی ہوں گے، لیکن یہاں پر کنیکٹ کر کے اکٹھا کر دیا میں نے آپ کے سوچنے کے لیے۔ لیکن اصل چیز آپ کے غور کرنے کی، آپ کے سوچنے کی اس میں کیا ہے؟ آپ کو اپنے مسائل کا حل ملا قرآن کریم میں یا نہیں ملا؟ اور کون ہے آپ میں یہاں پر بیٹھا ہوا جس کے مسائل نہیں ہیں اور جس کی پرابلمز نہیں ہیں اور جس کو پریشانیاں نہیں ہیں؟ وہ دیکھنے کے بعد آ جاتے ہیں کہ وہ کہ ارے جو ہم دنیا سے کہتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے وہ تو یہاں ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں قرآن کریم کا میں طالب علم ہوں، تو کہ یہ جو ہزاروں روپے کی فیس لینے کے بعد جگہ جگہ بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو زندگی کو کامیاب بنانے کی بات کرتے ہیں، آرٹ آف لیونگ کی بات کرتے ہیں، اور لوگ ہزاروں روپے کی فیس دینے کے بعد جا کے جوائن کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ذرا سی جھلک میں نے سنی، اتنا تو وقت نہیں تھا کہ زیادہ سن لوں، جب روک کر سنی تو مجھے حیرت ہوتی تھی، لوگ کیا پیسے دینے کے لیے جا رہے ہیں جو تمہارے گھر میں فری رکھا ہوا ہے، جو اللہ نے بانٹا ہوا ہے تمام انسانیت کے لیے۔ وہی میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہاں سے نکالے اصول، لیکن جس اصول کو صحیح سمجھ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور وہ واقعی لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، وہ اصول تو تمہیں دیا گیا تھا اور تمہارے پاس تھا۔ اسے نہیں لینا چاہتے، جب بہت پریشان ہو جاؤ گے تو ہزاروں روپے کی فیس دے کے جاؤ گے ان کے پاس کہ صاحب یہاں پہ ہمیں شانتی مل جائے گی اور سکون مل جائے گا، اور وہ وہی بتا دیں گے جو تمہیں فری ملتا ہے یہاں پہ، اور اسے بہت زیادہ ایکوریسی کے ساتھ میں ملتا اور جو یہاں پر موجود تھا۔ سوال پھر اسی جگہ ہے جو واپس جو آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ کی زندگی میں بے چینیاں تو نہیں ہیں، آپ کی زندگی میں ڈسٹربنسز تو نہیں ہے، کھوکھلا پن تو نہیں ہے؟ دیکھیے، دو مسائل ہونا، کھوکھلا پن ہونا اس میں، پریشانیاں ہونا اس میں، اور جو چیلنجز آتے ہیں زندگی کے اندر، یا جو جسے کہا جائے کہ امتحانات آتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ یہ تو آخری سانس تک رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن ذہن کو سکون ہوگا، اس سے ذہن ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ ہے ایک کام آیا، جیسے کوئی کام دیا جائے کر کے لاؤ، تو آپ نکل گئے کہ جا رہا ہوں کرنے کے لیے، تو لگے رہیں گے، اس کا سامنا کرتے رہیں گے، فیس کرتے رہیں گے انہیں، یہ تو رہیں گے۔ لیکن ہوتے ہیں اور لوگ پرسکون ہوتے ہیں، اور زندگی میں نہیں کے برابر ایسا ہوتا ہے کہ ہیں، اور وہ پریشان ہوتے ہیں ایسے کہ بالکل کہ سوسائڈ کر لیں، کیسے زندہ ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ چیز پریشانی یہ اور چیز ہے، اور زندگی کے اندر جو چیلنجز آتے ہیں ان کا سامنا کرنا اور بات ہے۔ تو آپ جو ہے وہ پرسکون ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ خزانہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، زبان سے کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے، ہر ایک کہہ دے گا، اس لیے کہ وہ گھر میں یہی بتایا گیا ہے، مسلمان ہے تو ماننا بھی چاہیے کہ ہاں یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، بہت اچھی ہیں، اس کے اندر سب مسائل کا حل ہے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اس کے اندر ہمارے لیے ہر طرح کی ضرورت کا سامان ہے، یہ زبان سے ہر ایک کھٹ کھٹ کہہ دے گا۔ آپ کی ضرورتوں کا سامان آپ کو ملا یا نہیں ملا؟ نہیں ملا تو پھر ایسی باتیں زبانی کہنے سے کیا فائدہ، کہ اگر کہیں تو مان لیں گے نہیں ہاں سب چیزیں اسی کے اندر ہیں۔ ان کو مل جاتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے، پورا نہیں پڑھا انہوں نے، ان کی زندگی میں کسی ایک جگہ ایک کھوکھلا پن تھا، ہر ایک کی زندگی کے الگ مسائل ہیں، اور مختلف پہلو جو ہیں وہ اسلام کے دیکھنے کے بعد پھر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مکمل ہر طریقے سے وہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے لے کر وہاں تک من الجنت والناس کے سین تک ہر لفظ انہوں نے پڑھ کر غور کر لیا پھر آئے۔ ہر ایک کو ایک مختلف پہلو ہے جو اپیل کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ باقی سب جگہ تو کھوکھلا پن ہے، اسلام نے دیا ہے۔ ایک ایک دو چیزیں دیکھنے کے بعد ان کو اپیل کر جاتی ہیں، پھر وہ اور پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ اور دیکھنا شروع کرتے ہیں، اپیل کر جاتی ہیں چیزیں۔
تو آپ کی زندگی میں بھی ایسا نہیں ہوگا, ایک دو پہلو ہوں گے جو پریشانیوں کے ہوں گے, جو مسائل کے ہوں گے, جو سکون غارت کرنے کے ہوں گے, جو جس سے مینٹلی ڈسٹرب ہوں گے. آپ کو کیوں نہیں نظر آتے اس کے حل؟ ان لوگوں کو کیوں نظر آ جاتے ہیں جو وہ بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں؟ تو پھر تو بات اتنی ہے نا کہ آپ کنیکٹ نہیں ہوئے, آپ کا رابطہ ہی نہیں رکھا ہوا ہے آپ کے پاس, اور آپ نے اسے اس یقین کے ساتھ میں, یہ زبانی بات ہے, اس یقین کے ساتھ میں آپ نے اسے دیکھنے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی. ارے قرآن کا معجزہ تو یہ ہے کہ آپ کو وہاں شروع سے لے کے آخری حرف تک نہیں پڑھنا پڑے گا اور مل جائے گا آپ کو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہمارے راستے میں بڑھ کر تو دیکھو, جدوجہد کر کے دیکھو, راستے ہم دے دیں گے, لازماً دیں گے, یہ کہا ہے. اور جب راستے اللہ دے گا تو اس میں پھر تمہارے مسائل نہیں بچیں گے. تو یہ وعدہ ہے, ڈھونڈیں تو, تلاش تو کریں. جینیس بھی ہوگا تو اسے نہیں ملے گا جب تک تلاش نہیں ہوگی. اور اللہ کا وعدہ یہ جو میں نے ابھی بتایا تو سب سے تھا. اگر معمولی آدمی ہے جسے کم سمجھ ہے, بہت کم, ایوریج سے, اوسط سے ذرا سا کم سمجھ بوجھ ہے, پڑھنا لکھنا آتا ہے, اس کو اس کے مطابق اللہ دے دے گا, وعدہ ہے. ڈھونڈیں گے جبھی تو دے گا, تلاشی نہیں ہوگے تو کیسے ہوگا؟ تو پھر وہ جس نے آپ کے لیے سارے مسائل کا حل رکھا ہے, آپ کے مسائل کا حل, یا تو کہہ دیجئے نہیں میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں بچا, میں ٹھیک ہوں, بہت سکون سے ہوں. ورنہ دیکھیے نا, آپ کے پاس رکھا ہوا نسخہ شفا آپ کے پاس موجود ہے, اور آپ کو مل جائے گا جب آپ ڈھونڈیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہر حرف کی پوری تفسیر کے ماہر ہو جائیں تب کہیں پر کوئی چیز نکال کر لائیں گے. یہ ایک دوسرا معجزہ ہے قرآن کا, بہت اہم. بہت سے واقعات میں اس کے سلسلے میں اور کہیں دوسرے خطبوں کے اندر بات بتا چکا ہوں جو میرے علم کے اندر ہے, کہ اچانک سامنے آ جاتی ہے چیز, اللہ دے دیتا ہے کہ یہ ڈھونڈ رہے تھے نا, یہ رکھی, ایسے ملتی ہیں اور ایسے سامنے آتی ہیں, بشرطے کی تلاش ہو. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ آئے گئے, آپ نے تو کہا تھا, میں نے جا کے قرآن شریف یوں کھولا, بتائیے کہاں ملا مجھے, بیچ میں سے کہیں سے بھی کھول لیا تھا, اس دن اللہ کو دے دینا چاہیے. وہی یہ کھیل کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ میں, یہ تلاش تھوڑی ہوئی. آپ سچ مچ تلاش شروع کیجئے, جیسی آپ کی تلاش ہوگی اس حساب سے آپ کو اللہ دے دے گا. کہاں سے دے گا یہ تو وہ جانتا ہے, کن کن راستوں سے دے گا. تو پھر ان کی بات تو ہے, نام سنے خوش ہو گئے, خوش ہونے کے بعد اوروں سے کہا دیکھو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس کے اسلام قبول کرنے سے آپ کو کیا ملا؟ آپ کی آخرت ذرا سی بھی سنوری, یہ دنیا ذرا سی بھی سنوری. آپ کا کوئی مستقبل یہاں کا سنبھلا, یا آپ کا مستقبل یہاں سے جانے کے بعد کی زندگی کا سنبھلا اگر اس نے اسلام قبول کر لیا کسی نے تو. وہ آپ خوش ہو گئے بہت. یہ تو کمیونلزم ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ایک اور بڑھا, گنتی بڑھ گئی. بات تو یہ ہے کہ نہ معلوم کتنی بڑی گنتی, یہ جو ابھی میں نے کہا بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو آ رہے ہیں تیزی کے ساتھ میں وہ تو سمجھ کر آ رہے ہیں, لیکن جو بڑی بھیڑ ہے باقی 1 ارب سے زیادہ کی, وہ تو ٹریڈیشنل ہے, وہ تو موروثی ہے, وہ تو اپنے پیرنٹ سے چلی آئی ہے, وہ تو پیدائشی ہے. تو جیسے پیدائشی اور دوسرے مذاہب کے اندر ہے. یہاں چھوٹی چھوٹی سی باتیں, اب یہ تو زیادہ بڑی تعداد کو یہاں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, بچے سے بڑے ہو جاتے ہیں, 30 سال کی عمر ہو گئی, 40 سال کی عمر ہو گئی, 50 سال کی عمر ہو گئی, 5 صورتیں یاد ہیں, 6 صورتیں یاد ہیں, کسی کو الم تر کیف سے یاد ہے, نماز میں پوری زندگی اسی میں گزار دی, اس سے آگے یاد ہی نہیں ہے. ساری زندگی اس سے کہ کام تو پورا ہو گیا. یہ 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم نے یاد کر لی تھی, نماز ہماری ہو جاتی ہے. اچھا یہ 10 ہی یاد تھی, کم سے کم یہ 10 کا ترجمہ معلوم ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ نے کیا کہا آپ سے, اس سے بھی کوئی مطلب نہیں. یہ تو اگر خالی ایسے ہی دیکھ لیتے, ترجمہ یاد کرنے کی نیت بھی نہیں کرتے, تو 1 آدھ سال میں تو بالکل پکا اندر بیٹھ جاتا. اگر ایسی خالی پڑھ لیتے صرف, اور بغیر یاد کی کرنے کی نیت کے تب بھی, تو پھر آپ کو کہاں سے کیا چیزیں ملیں گی. خزانہ گھر میں رکھے ہوئے مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ مفلسی کی تو ہو گئی نا, اور خزانہ ہے پاس میں. جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں انہیں دیکھتے ہیں نا, آپ کے شہر میں جو کچھ ہوا وہ بھی دیکھا آپ نے. یہ تو ابھی ٹریلر ہے صرف جو کچھ دیکھا آپ نے. میں تو بتا رہا ہوں پتہ نہیں کب سے, نہ مجھے شوق لگا, نہ حیرت ہوئی, نہ افسوس ہوا, اس لیے کہ ایکسپیکٹڈ تھا. یہ چیزیں جو چیزیں پہلے سے معلوم ہیں. کیوں معلوم تھی؟ میں نے آپ کتنی بار کہا میرے اوپر کوئی وحی تھوڑی آتی, نہ الہام ہوتا ہے. کیوں معلوم تھا؟ اس لیے معلوم تھا کہ
جو بتایا ہوا ہے، جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے، اس کو آپ حالات کے اوپر چیک کیجئے، رزلٹ آ جائے گا. بھائی ٹارچ جلائیے، جس طرف روشنی ڈالیں گے نا ادھر کا سین آ جائے گا. قرآن کی ٹارچ جلائیے، آج کے سین پہ کھٹ سے معلوم ہو جائے گا کیا ہونے جا رہا ہے آگے. کہاں سے کیسے، میں نے کیسے بتایا تھا، میں نے تو وہ بھی سامنے رکھ دی نا، اسے چھپایا تھوڑی ہے. سنا نہیں ہے آپ میں سے سب نے، یہ دیکھا نہیں ہے موجود چیزیں موجود ہیں کہ ہزاروں نے دیکھا ہے. تو پھر کس بات کا شوق اور کیسا افسوس. میں نے نہیں دیا تھا، دیا تو اللہ نے تھا، لیکن میری معرفت آیا جس نے اب نہیں، اب سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے ایک بتایا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کب ہوگا اور کب تک ہوگا. پھر اس کے بعد اب سے 7-8 سال پہلے علی اعلان، پہلے تو ذاتی حلقے میں کہا تھا، پھر 7-8 سال پہلے سے علی اعلان کہہ دیا خوب بڑے جلسوں کے اندر کہ کیا کیا ہوگا اور کب تک ہوگا. وہ چیزیں، وہ راستے اسی طرف جا رہے ہیں، وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس میں بھی کوئی کسی طرح کی نہ تو کوئی یہ کہانت تھی، نہ تو یہ نجوم تھا، نہ اس کے اندر کوئی پیشین گوئیاں تھیں، کوئی نوسٹریڈیمس جیسی. میری ایسی کوئی صلاحیت نہیں، اور وہ ہو تو وہ چیزیں جھوٹی. یہ جہاں سے لی تھی اور جیسے تھیں وہ بھی سامنے تھا. فرق کتنا تھا کہ ٹارچ قرآن کی جلا کے ادھر دیکھا تو پھر ادھر کے حالات معلوم ہو گئے، ادھر دیکھا تو ادھر کے معلوم ہو گئے. جو موجودہ حالات آ رہے ہیں، جو پرانی تاریخیں اس سے ملتی جلتی وہاں ڈالی تو وہاں کی چیزیں جو ہے ٹیلی کر گئی، اور وہ سب میں نے بتائی بھی کہ کیوں اور کیسے کیسے. تو جس نے یہ بتایا اس کے پاس حل نہیں ہوگا، حل بھی تو وہی بتائے گا جس نے بتایا تھا کہ ہوگا کیا، اور اتنے پہلے بتایا تھا. پھر میں کہوں کہ میں نے نہیں بتایا تھا، میری تو زبان تھی خالی. جس نے بتایا تھا اور میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ کیسے بتایا تھا، تو اس کے پاس اس نے حل بھی دیا ہوگا نہیں. اس کے حل سے ہوگا جو کچھ ہوگا، کسی اور سے نہیں ہوگا. چاہے اپنے جتنے دماغ آپ بڑے دنیا کے جینیس ہوں، ہے بڑے بڑے یہ سب جینیس ہی تو ہیں جس میں جو لگے ہوئے دن رات الگ الگ اپنے اپنے مقامات پہ. پھر کوئی ٹھوکر کھا جاتا ہے تو ایسا گرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا. تو پھر حل تو وہی دے گا جس نے یہ بتایا کہ کیا آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. نہیں لینا چاہتے، اپنی روزمرہ کی پرابلم سالو نہیں کرنا چاہتے، اپنی کلیکٹیو اور اجتماعی پریشانیوں کا حل نہیں چاہتے، اور بس جی رہے ہیں زندگی. ایک وہ زندگی جو ہے مسائل سے بھی نکل رہی ہے، وہ زندگی پریشانی ہے، وہ زندگی ساری کی ساری بھیڑ اس طرف جا رہی ہے جہاں پھنسنے جا رہی ہے، جہاں گڈھے میں گرنے جا رہی ہے. اور آپ کو بتایا، چیخ چیخ کے بتایا جا رہا ہے کہ ارے یہ آپ کو جس راستے کی طرف چلا دیا یہ غلط ہے، پھنس جائیں گے. پھر یہ بتایا راستے میں کیا کیا پڑے گا، وہ نظر آتا چلا گیا، وہ ملتا چلا گیا، تب بھی نہیں سنتا کوئی. تو پھر آپ کی زندگی ہے، آپ جانے. یہی تو اللہ نے عمل کی آزادی دی ہے. وہ تقدیر کا فلسفہ جھوٹا ہے جہاں یہ ہو کہ جو لوگ اس طریقے سے جس کے معنی نکالتے ہیں کہ وہ اللہ جو ہے وہ تو پتا پتا جو کچھ بھی گرتا ہے وہ اللہ کے یہاں پہلے سے طے ہے طے. آپ کے انسانوں کے جو اعمال ہیں، وہ انسانوں کے اعمال اس نے بتایا کہ تمہارے اختیار میں دے دیے ہیں. اس نے ساری تقدیر لکھ دی ہے، یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا. وہ آپ کے راستے سے جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا. تو آپ کی مرضی کہ آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور کہاں جا کے پھنسنا چاہ رہے ہیں، اور کہاں جا کر گرنا چاہ رہے ہیں، یا کس راستے پہ کامیابی سے نکلنا چاہ رہے ہیں. صرف میری مت سنیے، ڈائریکٹ دیکھ لیجئے. وہ سارے لوگوں کو کسی نے توجہ دلائی، انہوں نے ڈائریکٹ دیکھا اور ان کی سمجھ میں آ گیا، ان کو اپنے مسائل کا حل مل گیا، وہ آگے اپنے گلیمر کی دنیا سے آئے، جسے دنیا کامیابی سمجھتی وہاں سے اتر کے آئے. آپ تو ویسے کامیاب بھی نہیں ہیں، اس کامیابی کی تلاش میں جہاں سے وہ واپس آئے ہیں. تو اس کا مطلب وہ تو فرسٹریشن کا پیک تھا، وہ تو ناکامی کا پیک تھا جہاں سے وہ لوٹائے جس جگہ سے. تو ابھی سے دیکھیے کہ اپنی زندگی کیسے سنواریں گے، اپنی انڈیویجول ذاتی انفرادی بھی، اور اپنی کلیکٹیو اجتماعی امت کی حیثیت سے. آپ کا مستقبل اور آپ کا سب کا نہیں، تو پھر اللہ آپ میں سے کچھ کوئی طے کر لے گا کہ ہاں ان کا تو یہ چاہتے ہیں نا، ان کو تو آگے بڑھا دیا جائے، باقی پھر اپنے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے رزلٹ یہاں پر سمجھتے رہیں گے اور بھگتتے رہیں گے. تو میرا کام بتانا ہے یا پہنچانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کامیاب ہو. نہ دعائیں کام آتی ہیں، کسی بزرگ کی بھی نہیں آتی.
ولی کی بھی دعائیں کام نہیں آتی، نبی کی بھی نہیں آتی، اور وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعائیں کام نہیں آتی ہے نا، کہ انہوں نے مانگا، سرکار نے تو کیسے نہیں ملے گا؟ سرکار نے ابو لہب کو نہیں مانگا ہوگا، سگے چچا کو، سرکار نے ابو جہل کو نہیں مانگا ہوگا، دن رات جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ تم کیوں تڑپ تڑپ کے جان دے دو گے کیا ان کے لیے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اتنا مت کرو، اتنا مت تڑپو، تو انہوں نے نہیں مانگا تھا، نہیں قبول ہوئی نا؟ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے نہیں چاہا، نہ ابو لہب نے چاہا، نہ ابو جہل نے چاہا، تو پھر نبی کی دعا بھی کام نہیں۔ جسے خود کسی چیز کی تلاش ہو تو نبی کی دعا کام آ جائے، کسی ولی کی بھی آ جائے، ان سے چھوٹے بزرگ کی بھی آ جائے، اور گناہ گاروں کی بھی آ جائے گی کام۔ ولی اولیاء کو تو چھوڑیے، خود چاہتے ہو، ڈیسیشن، فیصلہ اپنا جو اللہ نے آزادی دی ہے، کہہ دیا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ الحق ہے تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، جو یہ آ جانے کے بعد فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کا دل چاہے اس کو مانے اور اس پر چلے، اللہ نہیں روکے گا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا دل چاہے اس کا سے انکار کر دے، وہاں بھی اللہ نہیں روکے گا۔ تو یہ جب صاف اعلان کر دیا تو اس کے بعد کن کن دھوکوں میں ہیں؟ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کامیاب ہوں، اس دل کی بات ہے، اس ارادے کی بات ہے، ارادہ کیجئے اور پھر واپس لوٹ کر مت دیکھیے گا، پلٹ کر مت دیکھنا۔ یہ پلٹ کر دیکھنا شک ہوتا ہے، محاورہ ہے پلٹ کر دیکھنا۔ وہاں بائبل میں ایک پلٹ کر دیکھنے کا ذکر ہے، حضرت لوط کی بیوی چلی، حضرت لوط لے کر نکلے، یہ بائبل میں ذکر ہے، اپنی بچیوں اور بیوی کو فسادیوں سے بچانے کے لیے، وہاں عذاب آنے والا تھا، فرشتوں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، تو یہ کہہ دیا تھا پلٹ کر مت دیکھنا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہیں پتھر کا ستون بن گئی، پتھر کا تھم۔ یہ تو ہے دیومالا، قرآن میں بھی ہے کہ فرشتے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا نکل جاؤ، لیکن بیوی تمہاری نہیں، پہلے ہی کہہ دیا تھا، یہ جو ایمان نہیں لائی وہ نبی کی بیوی ہوتی رہے، لیکن یہ رہ جائے پیچھے۔ تو پیچھے مڑ کر دیکھنے کا مطلب قرآن میں بھی یہ الفاظ ہے، پلٹ کر مت دیکھنا۔ پلٹ کر مت دیکھنے کا مطلب فزیکلی نہیں ہے کہ یوں دیکھا ہو پتھر کی ہو گئی، پلٹ کر دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کہہ دیا تھا پلٹ کر مت دیکھنا، اس کو تو کہا تھا کہ یہ تو یہیں رہ جائے گی، اس کے لیے قسمت اللہ کی طرف سے طے ہے، اس کے جو اعمال کی وجہ سے کہ یہ نہیں بچے گی۔ کہا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لانے والے بس وہ ہیں جو جب اللہ پہ رسول پر ایمان جب لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں ہوا، اسے شک نہیں ہوا، اسے کہتے ہیں پلٹ کر دیکھنا۔ کوئی آ تو نہیں رہا ہے تو اسے پلٹ کر دیکھنا، شک، پھر شک نہیں گزرا، جو اس نے کہا ہے وہ سچ ہے، سچ ہے تو عمل کرنا ہے، لوٹ کر تھوڑی دیکھنا ہے، ٹھٹکنا بھی نہیں ہے۔ بڑھتے چلے جائیے، ارادہ کیجئے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، ورنہ دوسرا کوئی ہاتھ پکڑ کر نہیں لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ صاحب وہ پوری امت کو مٹھی میں سے نکال کے جہنم میں سے لے جائیں گے۔ امت سے مطلب جس نے رائی کے دائرے کے برابر ایمان ہوگا، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ یوں کر لیا ہوگا، اور وہ کھڑے ہو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ نبی کی بیٹی فاطمہ تمہیں بھی میں نہیں بچا سکتا، اور نبی کی پھوپھی صفیہ تمہیں بھی میں نہیں بچا سکتا، جو اپنی زبان سے کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں وہ یہ ہے، اس لیے کہ تمہارے اعمال لے جائیں گے جو کچھ تم کرو گے۔ انہوں نے تو پہنچا دیا اور بتا دیا، اور وہ بڑے اونچے مقام کے ہیں، مثال دی اتنے اونچے مقام کی خواتین کی کہ جو قابل قدر ہیں کہ ان کو بھی خود کرنا ہوگا، اور خود کیا انہوں نے۔ تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، نہ کسی کی دعائیں کام آئیں گی، دعائیں آتی ہیں کام تب آتی ہیں جب خود کوئی کچھ کوشش کرتا ہے، تو آپ کی اپنی بھی آئیں گی خود جب کچھ کوشش کریں گے تو۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کامیاب ہو جائیں، کامیابی کا نسخہ آپ کے گھر پر رکھا ہوا ہے، اسے خالی رکھا مت رہنے دیجیے، اسے استعمال کیجیے۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر۔